اور جن لوگوں نے اس کے برعکس کیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم کچھ اور تھا، انہوں نے کچھ اور کیا، تو پھر ان کے ساتھ ہوا کیا؟ پھر دنیا نے دیکھا کہ وہ لوگ ایسا نشان عبرت بنا دیے گئے کہ رہتی دنیا تک لوگ اب ان کا ذکر کر کے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ جو نافرمان قوموں پر اللہ تبارک تعالیٰ کے عذابات آئے، مختلف ہیلے تلاش کرتے رہے، بڑی بڑی جو ہے وہ جاہ و حشمت والے لوگ جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کچھ سمجھا کرتے تھے، فرعون ہے، حامان ہے، نمرود ہے، یہ دیکھ لیجیے آج ان کے نام ہی باقی ہیں بس، اور ناموں سے بھی ایسی نفرت کہ کوئی جو ہے وہ اپنے بچے کا نام ان کے نام پر رکھنے کی جو ہے وہ مطلب جرت نہیں کرتا، یا اس جانب اس کا ذہن نہیں آتا۔ ان سے کمال درجے کی نفرت ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے انبیاء کرام علیہ السلام کے نافرمان رہے ہیں۔ تو یقیناً جو فرما بردار ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسے اس کے اندر یہ بھی درس ہے کہ بیٹے کو اپنے والد کا کیسا مطیع اور فرمانبردار ہونا چاہیے۔ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی بھی ہیں، ان کی ایک جہت یہ ہے، لیکن اس جہت سے دیکھا جائے کہ اپنے والد گرامی کی بات کو ماننا، اور پھر جو آپ کی رضا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، پھر وہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہے جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں جتنا میں مدد کر سکوں، جتنی آسانی کر سکوں، بیٹے کو رب کی بارگاہ میں قربان کرنا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے وہ باتیں کہیں کہ جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو ہے وہ آسانی کا باعث تھی، ہاتھ کہیں لڑکھڑا نہ جائے، نظر کہیں چوک نہ جائے، ایسے سارے کے سارے معاملات جو ہے وہ آپ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے کیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی پسو پیش والد صاحب کی طرف سے یا میری جانب سے کوئی ایسا معاملہ ہو جائے۔ ہر ایک کے بارے میں آپ نے پہلے ہی عرض کر دیا۔ یہاں بیٹا بھی دیکھیں نا حافظ صاحب، بیٹا بھی وہ جو دعائیں مانگ مانگ کے لیا ہوا ہے، اللہ اکبر، 86 سال کی عمر میں سلمان بھائی، 86 سال کی عمر میں اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کی ہیں، مولا مجھے جو ہے وہ نیک بیٹا عطا فرما، پھر اللہ کریم نے عطا فرمایا، اور اب اتنے لاڈ پیار، اتنا انتظار کے بعد اولاد ہوئی۔ پھر اچھا ایک جدائی نہیں، وہ ابتدا میں ہی اپنے سے دور کر دینا، بے آب و گیا بیابان اس جنگل کے اندر چھوڑ کے آگے، ادھر پھر آپ نے دعا کی اور اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ یہ کتنے بڑے ہمت اور حوصلے کی بات ہے، یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا خاصہ ہے۔ اللہ اسے ہمیں بھی دیکھیں سبق جو ہے وہ عطا فرمائے۔ جو یہ اس طرح کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے متعلق اس طرح جو ٹال مٹول کرتے ہیں، تو ان واقعات میں ان کے لیے بہت بڑا درس ہے، مدنی پھول ہیں۔ وہ یہ کہ جب انبیاء کرام نے، ابھی چونکہ تذکرہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کا ہے، آپ نے اللہ کی راہ میں معاملات کے حکم کے حوالے سے صبر کیا، آپ کے والد نے صبر کیا، تو نتیجہ کیا نکلا؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہٹا دیا، اس کی جگہ مہندہ بھیج دیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنی اولاد کو بالکل وہاں چھوڑائیے جو چٹیل میدان ہے۔ آج اس جگہ کے لیے مسلمان ترستے ہیں کہ جناب میں وہاں حاضر ہو جاؤں، میرا سلام ہو جائے۔ پھل ملتے ہیں کھانے کو وہاں جو شاید اپنے ملک میں نہیں ملتے ہیں، بالکل، تو کیلا آپ نے کھایا ہوا کہیں اور جیسا عرب شریف میں ملتا ہے۔ اللہ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو سچے دل سے مانا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ساری چیزیں عطا فرماتا ہے جو بندے کے دل میں ہوں، بندے کی خواہشیں ہوں، شریعت کے مطابق ہوں۔ تو اسی میں بھلائی ہے، اسی میں بہتری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو مان لیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مکہ مکرمہ میں وہ کون سی نعمت ہوگی جو دستیاب نہیں ہوگی؟ فروٹ آپ دیکھیں، وہ ڈرائی فروٹ دیکھیں تو وہ کھانے کے لیے اللہ سبحان اللہ، رہنے کے لیے آپ رہائش دیکھیں کیسی ہے، اور کیا یعنی کیا ہم بیان کریں، اللہ کریم نے کیا کیا کچھ اس مبارک مقام کو نہیں عطا فرمایا۔ بہرحال ذکر انشاءاللہ کی جاری و ساری رہے گا، اور مزید مدنی پھول بھی لیں گے۔ آپ کا جو واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آپ کو قربان کرنے کے لیے جو ہے وہ جب لٹایا، اور پھر کیا معاملات تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، کچھ بات اس کی بھی کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہاں پر آپ کی کچھ کالز کو سلسلے کا حصہ بناتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
بابل مدینہ سے محمد رضوان اطاری، سلمان بھائی، تمام عاشقان رسول کو، مدینہ چینل کے ناظرین کو بہت بہت حج کی مبارک ہو۔ جن جن عاشقان رسول نے حج کیا اور دعا کرے اللہ تعالی ہم کو بھی حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ بالخصوص جانشین عطار کو میری طرف سے بہت مبارک ہو۔ اور سلمان بھائی ایک یہ کلام سنا دے کہ یا خدا حج بے پلا آ کے میں کعبہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں۔ انشاءاللہ عز و جل۔ بہت شکریہ جی آپ کی کال کے لیے۔ ہمیں آپ حج مبارک کہہ رہے ہیں تو ہم تو ادھر ہی ہیں۔ بہرحال اللہ کرے ہمیں بھی نصیب ہو، آپ کو بھی نصیب ہو۔ بہت شکریہ آپ کی کال کے لیے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ مرحبا جی۔ جانشین امیر سنت جب سفر حج سے واپس آئیں گے تو انشاءاللہ ہم ضرور وقت لیں گے اور پھر آپ کی کالز کو بھی سلسلے کا حصہ بنائیں گے۔ تب تک کا آپ بھی انتظار فرمائیں، میں بھی انتظار میں ہوں جی۔ پیارے اسلامی بھائی مجھے ایک نعت سنا دیجیے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ ٹھیک ہے جی۔ میں وسیم سرور بات کر رہا ہوں فیصلہ آباد سے۔ سلمان بھائی کا پروگرام چل رہا تھا کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، پروگرام بڑا اچھا جا رہا ہے۔ ان سے اپیل ہے کہ وہ، میں بیمار ہوں، دعا کر دیں میرے لیے، اعلیٰ حضرت کا کو کلام سنا دیں تو اچھا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت کا کون سا کلام سننا ہے آپ نے، یہ تو نہیں بتایا۔ بہرحال آپ نے دعا کی اپیل کی ہے، آپ کی اپیل پر لبیک ہے جی۔ اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، ظاہری باطنی جسمانی روحانی بیماریاں دور فرما کر اللہ آپ کو صحت، سلامتی، عافیت اور تندرستی عطا فرمائے، اور یہ دعا اللہ سب بیماروں کے حق میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ محمد عمیر حمزہ تاری واہ کینسر کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ سلمان بھائی آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے، میں روزانہ بہت شوق سے دیکھتا ہوں۔ نعت خان اسلامی بھائی سے گزارش ہے اکرام سنا دیں۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین آمین۔ مرحبا ماشاءاللہ۔ میں احمد پور شرکیہ سے محمد جہانگیر بات کر رہا ہوں۔ میرا سلمان بھائی سے یہ گزارش ہے کہ مجھے یہ نعت سنا دیں، کاش مدینے میں جاؤں۔ آمین۔ بہت شکریہ جی آپ کی کال کے لیے۔ میسیجز بھی ہیں، ان کو شامل کرتا ہوں۔ غلام حسین بھائی ہیں لاہور سے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، یہ کلام سننا ہے۔ عدنان بھائی ہیں خوشاب سے، بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے۔ عمران بھائی ہیں گوجرا سے، بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے جی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور ہے جی، نام کیا ہے، نام تو نہیں لکھا ہوا، نام میسیج کے شروع میں لکھ دیا کریں، نام اور شہر کا نام، تو انشاءاللہ آپ کے نام کا اناؤنس جو ہے یہ ضرور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی حاجی مشتاق صاحب کی آواز میں کوئی کلام سننا ہے۔ ٹھیک ہے جی، التماس ہے کہ کوئی بھی نعت حج سے متعلق سنا دیں۔ التماس، اتنا مشکل لفظ ہو اور وہ بھی رومن اردو میں لکھا ہو تو کیا ہی بات ہے جی۔ ماشاءاللہ ہمارے میسیجز کرنے والے بھی بہت پیارے لوگ ہیں، اللہ سب کو سلامت رکھے جی۔ یہ ہیں جی غلام یاسین بھائی ہیں، کہاں سے ہیں جی، گجرات کے کسی گاؤں سے، گاؤں کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ بہرحال یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ سنا دیں، بہت شکریہ جی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ HYD حیدرآباد سے میسیج ہے جی، مجھے نعت سنا دیں کوئی بھی۔ واہ سبحان اللہ، کیا پیارا میسیج ہے جی، مدینہ مدینہ۔ یہ ہیں جی، نام کیا ہے ان کا، سلطان باجوہ صاحب ہیں، بہت شکریہ جی باجوہ صاحب، جزاک اللہ آپ کے میسیج کے لیے۔ یہ ہیں جی، سلسلہ آپ کا اچھا ہے اور امیر اہل سنت کی منقبت سننی ہے ضرور انشاءاللہ۔ بہاولپور سے جواد بھائی ہیں، بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے۔ منور علی بھائی ہیں، بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے۔ اذن جس کو ملا وہ مدینے چلا، میرا کچھ نہ بنا میں یہیں رہ گیا، یہ کلام سننا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ مدنی منی بنت آصف اتاریہ فرام گجرات، آپ سے ریکویسٹ ہے یہ کلام سنا دیں، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، ضرور انشاءاللہ۔ فرمان علی بھائی ہیں بھکر سے، بہت شکریہ جی، بلا لو پھر مجھے شاہ بہروبر مدینے میں، یہ کلام سننا ہے۔ عرفان اتاری فرام ننکانہ، مدینہ چھوڑ کر اب ان کا دیوانہ نہ جائے گا، یہ کلام سننا ہے جی۔ ضلع نوشہرہ سے میسیج ہے جی، بہت شکریہ
اللہ तबारक व तआला आपको भी सलामत रखे। और भी काफ़ी सारे मैसेजेस हैं, इनको भी लेंगे इंशाअल्लाह, फिर आगे चलेंगे। जी तैयब भाई, नईम भाई, दोनों मिलकर कुछ कलाम जो है वो शामिल कीजिए। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुझ पे भी चश्म करो ऐ मेरे आका, करना मुझ पे भी चश्म करो ऐ मेरे आका, करना मुझ पे भी चश्म करो, मुझ पे भी चश्म करो ऐ मेरे आका, करना मुझ पे भी चश्म करो ऐ मेरे आका, करना हक तो मेरा, हक तो मेरा सोनिया, हक तो मेरा भी है रहमत का तकाज़ा, करना मुझ पे भी चश्म करूं। तू किसी को भी उठाता नहीं अपने दर से, तू किसी को, हाँ तू किसी को सोनिया, तू किसी को भी उठाता नहीं अपने दर से, तेरी शान के शान नहीं ऐसा, करना मुझ पे भी चश्म करो। और मुझ पे महशर में नसीरुल की नजर पड़े ही गई, मुझ पे महशर में नसीरुल की नजर पड़े ही गई, कहने वाले इसे क्या कहते हैं खुदा का, करना मुझ पे भी चश्म करूं। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं बरसता नहीं, देखे के अब रे रहमत बरसता नहीं, हाँ बरसता नहीं, देखे के अब
پر بھی برسات برسانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے حاجیوں شہنشاہ کا روزہ دیکھو. اس کلام کو ایک اور طرز میں بھی پڑھا جا سکتا ہے. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. لفظ جوڑا ہے اس شعر کے اندر. قصر محل محبوب اللہ اللہ قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو. کیا پیارا انداز ہے امام اہل سنت کا. اللہ عشق کے ساتھ اور ذوق کے ساتھ ہمیں سننے کی توفیق عطا فرمائے کہ قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو. قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو. غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا.
तो देख चुके काबे का काबा देखो। सुभानअल्लाह। दौरान नाद आपने ज़ियारत की जानशीन अमीर अहले सुन्नत, अल्हम्दुलिल्लाह मुबारक सफ़र पर हैं। अभी पीसीआर वाले बताएंगे कि हुजूर से बात करना जो है वो मुमकिन है हमारे लिए, तो हम बरकतें लूटें। मदनी फूल जी, आवाज़ थोड़ी बढ़ा के इरशाद फरमाएं जी। चलें ठीक है, मुमकिन हो तो कोई तरकीब बनाएं, सबील बनाएं। ये तो आपके माशाल्लाह पीसीआर वाले हमारे राब्ता करेंगे, कोशिश करेंगे तो मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा इंशाअल्लाह, अपना भी काम हो ही जाएगा जी इंशाअल्लाह। आप देख रहे हैं बराह रास्त मनाजिर हैं ये मुबारक मकामात से, एहराम की हालत है और जानशीन अमीर सुन्नत माशाल्लाह गाड़ियों के पास से जो है वो गुजर रहे हैं। अल्लाह करे मुमकिन हो हम मदनी फूल लें, कुछ बात करें, आपको भी कुछ मदनी फूल सुनाएं। बहरहाल जारी सारी है जिक्र हजरत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम का। जी हाफ़िज़ साहब, आप बता रहे थे कि इनका मुबारक अंदाज जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम ने जब आपको ज़बह करना चाहा अल्लाह तबारक तआला के हुक्म पर, तो हज़रत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कुछ बातें जो बाज़ तफसीर के अंदर मौजूद है आपने ज़िक्र फरमाई और अपने वालिद गिरामी से अर्ज़ की कि आप जब मुझे ज़बह करने लगे तो पहले रस्सी से मुझे बांध लीजिएगा ताकि मैं मुज़तरिब ना हूँ, तड़पने न लगूं। और फिर अर्ज करते हैं कि मेरे अपने कपड़ों को मेरे खून से आलूदा मत होने दीजिएगा, बचाइएगा, कहीं ऐसा ना हो कि वालिदा इन्हें देखकर उनके गम में इजाफा हो जाए, गम ज़दा हो जाए। छुरी को खूब तेज कर लीजिएगा और सुरअत से तेजी के साथ मेरे गले पर फेर दीजिएगा ताकि इसकी बर्दाश्त मुझ पर आसान हो जाए, क्योंकि मौत शदीद और सख्त है। फिर मेरी वालिदा को मेरा सलाम कहिएगा, ये भी कहा। और कहा कि मुनासिब हो तो मेरी कमीज़ जो है वो मेरी वालिदा को दीजिएगा कि मामला उनके लिए आसान हो जाए और उनके लिए कुछ तस्कीन का सामान हो। तो हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ये बातें सुनी तो आपने फरमाया कि मेरे बेटे, तो अल्लाह तबारक तआला के हुक्म की तामील में मेरा बेहतरीन मददगार है। और फिर अपने बेटे को कमाल मोहब्बत और शफकत से आपने सीने से लगा लिया। हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बोसा दिया आपको और फिर चूंकि ये अल्लाह तबारक तआला का हुक्म था आपने लिटा दिया और जो आपने करना था, जो आपके जिम्मे काम था, आप अलैहिस्सलाम ने उसको कर दिया। छुरी को हज़रत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम पर चला दिया, लेकिन रब की रजा कुछ और थी। अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों को ये बताना और ये दिखाना था कि अल्लाह तबारक तआला के ये दोनों नबी अलैहिस्सलाम कैसे मकाम और मर्तबे और रब की बारगाह में कितनी अजमत और रिफ़अत वाले हैं कि जो अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म था आपने उसको पूरा किया। और अल्लाह तबारक तआला ने हज़रत सैयदना इस्माइल अला नबीना व अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक तआला ने महफूज रखना था सो महफूज रखा और आपकी जगह अल्लाह तबारक तआला ने एक दुम्बा, एक मेंढा जो है उसको भेज दिया जो कुर्बान हुआ और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम सलामत रहे। अल्लाह कुरान करीम ने कैसे बयान फरमाया इसको, सुभान अल्लाह। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन वनादैनाहु अन या इब्राहीम। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जब अल्लाह तबारक व तआला ने उस वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम को निदा दी होगी और या इब्राहीम कहकर जो है वो पुकारा होगा तो क्या आलम होगा। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, तो जब उन दोनों ने हमारे हुक्म पर गर्दन रखी और बाप ने बेटे को माथे के बल लिटाया, उस वक्त का हाल न पूछ। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला ने निदा दी, ऐ या इब्राहीम, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, क़द सद्दक़तर रुया, आपने बेशक अपने ख्वाब को सच्चा कर दिया है। सुभान अल्लाह। अच्छा यहाँ ये भी याद रखें, ये ख्वाब हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ख्वाब था और अंबिया के ख्वाब जो होते हैं ये भी वही हुआ करते हैं। आम बंदा अगर ख्वाब में कोई इस तरह का मामला देखे तो उसको बहरहाल ये करने की इजाजत नहीं है। तो ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ख्वाब था और अंबिया के ख्वाब भी वही इलाही यानी अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म होते हैं। जी हस्दैन। फिर ऐसा हुआ कि जब हज़रत सैयदना इस्माइल अला नबीना वालिस्सलातु वस्सलाम की गर्दन पर हज़रत सैयदना इब्राहीम अला नबीना वालिस्सलातु वस्सलाम ने छुरी चलाई और अल्लाह ताला की रिज़ा कुछ और थी, तो अब हज़रत सैयदना जिब्राईल
अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा कि जाइए और एक मेंढा ले जाइए। जब ये मामला हुआ, जब छुरी चली, तो हज़रत सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जब ये कलाम हज़रत सैयदना इस्माईल अला नबीना अलैहिस्सलाम ने सुना तो फ़ौरन कहा ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वल्लाहु अकबर। जब ये कलाम हज़रत सैयदना इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम ने सुना तो आपने फ़ौरन कहा अल्लाहु अकबर वल्हम्दुलिल्लाह। और यही जो है ये अय्याम तशरीक में जो हम पढ़ते हैं, अय्याम तशरीक में जो हम ये तकबीरात पढ़ते हैं, ये वही तकबीरात हैं जो उस वक्त जिनका ज़ुहूर हुआ था, जो नमूदार हुई थी। वलिल्लाहिल हम्द, यही वो तशरीक हैं, यही वो। एक दफ़ा दोबारा ठीक कर दें। जी, जब हज़रत सैयदना जिब्राईल अला नबीना अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, देखा तो फ़ौरन कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हज़रत सैयदना इस्माईल ने सुना तो फ़ौरन कहा ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह ने कहा अल्लाहु अकबर वल्हम्दुलिल्लाह। फिर जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने जो मेंढा भेजा, जिसे कुरान पाक में यूं इरशाद हुआ व फदैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, और हमने एक बड़ा मेंढा उन्हें फिदिये में दिया। हज़रत सैयदना इस्माईल की जगह एक बड़ा मेंढा भेजा। कुरान लारेब में, कलाम लारेब में इस कुर्बानी को, इस मेंढे को ज़िब्ह अज़ीम, बड़ा ज़बीहा कहा गया। तो मुफस्सिरीन ने इसकी बहुत सी वजूहात बयान फरमाई, जिनमें से एक ये है कि ये मेंढा वो था जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने 2 मरतबा कबूल फरमाया था। यानी ये अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में 2 मरतबा मकबूल हुआ था, चूँकि ये वही मेंढा था जो हज़रत सैयदना हाबील ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में नज़र दी थी। वो जो मेंढा दिया था, कुर्बानी दी थी, अल्लाह ताला ने उसे ज़िंदा ही जन्नत में उठा लिया था और ये जन्नत में पलता रहा। फिर यही मेंढा हज़रत सैयदना इब्राहीम के बदले में फिदिया हुआ, इसलिए इसे ज़िब्ह अज़ीम, बड़ा जो है वो बड़ी कुर्बानी कहा गया। दूसरी वजह यह कि ये जिस्मानी तौर पर बहुत ज़्यादा बड़ा था, इसलिए इसे अजीम करार दिया गया। एक वजह यह भी है कि चूंकि ये जन्नत में पलता रहा, जन्नती मेंढा था, इसलिए इसे जो है वो अजीम करार दिया गया। बाकी अल्लाह तबारक व तआला हम सबको उनका सदका दे, उनकी बरकतें दे। सुभान अल्लाह। मदनी फूल आप समाज फरमा रहे हैं। आप सब ये यहाँ जो कुर्बानी हो रही है, आप जानते ही हैं बाबुल मदीना में आपकी भी रिहाइश है, कराची में बारिशें हो रही हैं और लोग जो है वो कुछ बेचारे, कुछ नहीं बल्कि काफ़ी परेशानी के अंदर भी हैं। हमारा जो एरिया है फिजान मदीना आलमी मदनी मरकज़ जहाँ पर है, इस एरिया में तो उतना हैवी जो है वो, उतनी हैवी रेन तो नहीं हुई, लेकिन इस तरह की खबरें हैं कि बाज़ इलाकों में जो है वो सैलाबी सूरत हाल भी है, पानी लोगों के घरों में जो है वो दाखिल हो चुका है। अल्लाह पाक सबको सलामती अता फरमाए और अपनी अमान पनाह में रखे और बारिश के मुज़िर असरात से अल्लाह महफूज़ व मामून फरमाए। जिनके नुकसान हुए अल्लाह अपनी रहमत से उनको नेमल बदल अता फरमाए। हम सब ये मौका, ये भी मामला जो है वो चल रहे हैं और ईद भी आने वाली है, तो बाज़ औक़ात जो है वो वसाविस जो है वो दिल में बढ़ जाते हैं, ख्यालात सस्पिशंस जो होते हैं कि पता नहीं क्या होगा, क्या करेंगे, कब क्या होगा, कुछ समझ ही नहीं आ रही क्या हो रहा है, बारिश ही पड़ती जा रही है। क्या फरमाएंगे? सुन्नत इब्राहिमी ये भी अदा करनी है और हालात भी आपके सामने ही है, क्या करें? वो करें जो अल्लाह उसके रसूल की रज़ा है जी। इसी के अंदर भलाई है, इसी के अंदर कामयाबी और कामरानी है। बाकी वावेला करने से पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, वो होगा जो रब चाहेगा। हम वो करें जो अल्लाह तबारक व तआला उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा है। हमें जिस बात का हुक्म दिया गया है कुर्बानी करें, इन अय्याम में करें, इंशाअल्लाह करेंगे। मुसलमान आशिकान रसूल कर रहे हैं। बकिया जो है वो खुद ब खुद एक इमारत जो है वो अपने जहन के अंदर बना लेना वसाविस की, और फिर उस पर जो है ना, मतलब एक बुनियाद कायम की, फिर उस पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर ली, अब पता नहीं क्या होगा। भाई कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह तबारक तआला खैर फरमाए, खैर की दुआ करनी चाहिए, भलाई मांगनी चाहिए। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात यही है। बंदे को चाहिए अल्लाह तबारक तआला उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अमल करे, इंशाअल्लाह खैर ही खैर होगी। सुभान अल्लाह। बड़े प्यारे अंदाज में आप साहब ने बड़ी प्यारी बात कह दी। देखिए, परेशानी अगर आ जाए, वरीज हों, प्रॉब्लम्स हों, तो प्रॉब्लम्स जो है वो 2 तरह के होते हैं, या तो उनका हल हमारे पास होता है या हल नहीं होता।
اگر حل ہے تو پھر پریشانی کس بات کی ہے جی، اور اگر حل نہیں ہے تو اب بھی پریشانی کس بات کی بھی؟ جب آپ کے اختیار میں نہیں ہے، آپ کی حل بھی نہیں ہے، تو ہمیں کیوں اپنی جان گلا رہے ہیں؟ اور اس طرح کے وساوس جو ہے وہ نہیں بہرحال پالنے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر کی امید رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے آسانی عطا فرمائے، اور ہمارے ملک پاکستان میں اللہ تبارک و تعالیٰ بلکہ دنیا بھر میں بسنے والے عاشقان رسول پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرمائے۔ عرب شریف میں عید کا دن ہے، اور کئی ریاستیں عرب شریف کی، وہاں پر الحمدللہ عید الاضحیٰ جو ہے وہ منائی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، ان سب جو ہے وہ ناظرین کو جو عرب شریف سے ریلیٹڈ ہیں، عرب شریف سے تعلق رکھتے ہیں، جہاں پر آج عید الاضحیٰ کا دن ہے، ان سب کو مدنی چینل کی طرف سے جو ہے وہ عید مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عید کو آپ کے لیے برکتوں، رحمتوں اور رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کا ذریعہ بنائے، اور آپ کی خدمات کو اللہ قبول فرمائے۔ جو قربانی آپ کر رہے ہیں، کرنے جا رہے ہیں یا کر چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ باہر کے جو جی ظاہر سی بات ہے، میں شروع میں یہ عرض کر چکا، عرب ممالک میں ہمارے ہاں عید کا بہرحال سلسلہ ہو چکا ہے۔ کچھ میسیجز آئے ہیں ہمارے پاس واٹس ایپ پر، تو میں نے کہا چلیں عرب شریف والوں کو عید مبارک بہرحال کہہ دی جائے۔ کچھ مزید آپ کی کالز جو ہے وہ شامل کرنے سے پہلے کچھ میسیجز اور لیتا ہوں، پھر انشاءاللہ ہم موضوع پر مزید بات کریں گے۔ جی علی پور چٹھا سے، واہ سبحان اللہ، سکلین بھائی ہیں جی، یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کلام سننا ہے ضرور انشاءاللہ، آج عشق میرے نہ سنائیں تو عجب کیا۔ محمد اویس شاہ بھائی ہیں، ان کا میسیج ہے، ان کو یہ کلام سننا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جنید بھٹی صاحب ہیں بھلوال سے، واہ جی سبحان اللہ، بہت شکریہ جی بھٹی صاحب۔ یہ کہہ رہے ہیں فرسٹ ٹائم ایس ایم ایس کر رہا ہوں۔ فرسٹ ٹائم آپ نے ایس ایم ایس کیوں کیا ہے؟ آپ کو تو مدنی چینل کے سلسلوں میں میسیجز کرنے چاہیے، کرتے رہا کریں۔ بہت شکریہ جی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ ہیں جی کھوئی والا سے میسیج ہے جی، کلام سنا دیں، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا عجب گھڑی ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ یہ کہہ رہے ہیں جی مجھے یہ کلام سنا دیں، مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ سبحان اللہ۔ اور یہ ہیں جی سیدی طارہ میرے سنت کی منقبت سننی ہے۔ یہ کون ہیں جی؟ شاہ پور چاکر سے ہیں محمد عاقب خلجی، واہ جی سبحان اللہ، بہت شکریہ جی آپ کے میسیج کے لیے۔ شاہ پور چاکر صاحب کا میسیج کرنا، اللہ آپ کو خوش رکھے آمین، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت شکریہ جی آپ کے میسیج کے لیے۔ گجرانوالا سے میسیج ہے جی، حاجی مشتاق کی آواز میں کوئی کلام سنائیں۔ ٹھیک ہے جی، ملک وال سے میسیج ہے حسن علی بھائی کا، بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے۔ عبدالرشید بھائی ایس کے پی، یہ ایس کے پی کون سا علاقہ ہے یہ تو آپ ہی بتائیں گے جی، مجھے تو نہیں پتا۔ بہرحال مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، یہ کلام سننا ہے۔ اور بھی کافی ساری فرمائشیں ہیں، اللہ آپ سب کچھ خیر عطا فرمائے۔ کچھ کلام مزید شامل کریں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، پلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا، اور میری آنے والی نسلیں تیرے
مچیلے انہیں نیک تم بنانا انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ جب افسردہ قدم لغزیدہ چلا ہوں کہ مجرم کی طرح میں جانی پہ تیبہ چلا ہوئے کہ مجرم کی طرح میں جانی پہ نظر شرمندہ بدن لرزیدہ کسی کے ہاتھ لے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کسی کے پیچیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ سبحان اللہ جی بولا لو غریبوں کو بولا لو یا رسول اللہ بولا لو غریبوں کو بولا لو یا رسول اللہ پائے شبیر روشن فاطمہ ہے دے مدینے میں پائے شبیر روشن فاطمہ ہے دے مدینے میں مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں کبھی تو
لگ جائے گا بستر مدینے میں، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، جب مسجد نبوی کے دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے، دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے، جب سامنے آنکھوں کے غم خار نظر آئے، جب مسجد نبوی کے۔ دو طرزیں مکس کی ہیں آپ نے، لیکن چلے اچھی مکس کر دی ہیں۔ مدینہ مدینہ پڑھا اپنے انداز، آپ کا ماشاءاللہ اللہ اور برکت دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں قربانی جو ہے یہ کی جاتی ہے، اور اس کے حوالے سے کچھ باتیں بھی آج کریں گے انشاءاللہ۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم القدسیہ کا ایک پیغام جمعہ مبارک کے دن ہم آپ کو دکھاتے ہیں، جو تحریری پیغام ہوتا ہے۔ آئیے آج آپ کو دکھاتے ہیں آج امیر اہل سنت کا تحریری پیغام کون سا پیغام، یہ آپ مدنی چینل کی سکرین پر لائیو دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ شیخ طریقت امیر سنت کا پیغام ہے جی، آپ فرماتے ہیں کہ جمعہ مبارک، یہ بھی ایک بات ہے جی۔ اس کے بعد ہے فرمان امام اعظم، برے خاتمے کا سب سے بڑا سبب ظلم ہے، ظلم کرنا یہ برے خاتمے کا سبب ہے۔ قربانی کے جانور پر کسی بھی زاویے سے ظلم نہ ہونے پائے، اس کا خیال فرمائیے۔ یہ امیر سنت کا بڑا پیارا پیغام ہے، اور نیچے آپ دیکھیں تو اس میں فکر آخرت بھی ہے، قبر ہے، اور قبر پر ایک پھول جو ہے یہ بہرحال لگا ہوا ہے جی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پیغام کو دل کے کانوں سے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ عمومی طور پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ جب قربانی ہوتی ہے تو چونکہ پہلا دن ہوتا ہے اور رش بھی ہوتا ہے، گوشت فروش یا جانور ذبح کرنے والے کئی لوگ ہوتے ہیں جو مفت میں، جو جسے آپ کہتے ہیں، میں لفظ نہیں استعمال کرتا، جملہ نہیں بولتا، ویسے عام طور پہ لوگ وہی بولتے ہیں، وہ بھرمار ہو جاتی ہے موسمی چیزوں کی بھی۔ بے موسمی بولوں یا موسمی بولوں، بہرحال کیا ہے، لوگ جو ہے آپ جس کو دیکھو چار دوست جو ویلے رقمیں کھٹو، کچھ بھی نہیں کرنا، اب چلو یار 3 دن جانور ہی لوگوں کے خراب کرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، کیا فرمائیں گے آپ؟ ذبح کرنا آتا نہیں ہوتا، اور مطلب جانور لوگوں کے بھرتی کر رہے ہیں، بکنگ کر رہے ہیں، پیسے لے رہے ہیں، 2500 روپے، 1800 روپے، 1500 روپے ایک بکرے کے جو ذبح کرنے کے لے رہے ہیں۔ پچھلے سالوں میں ریٹ تو یہ تھا، اس سال کا ریٹ کیا ہے یہ مجھے پتا نہیں ہے، تو بہرحال 1800 روپے، 2000 روپے، 2500 روپے بھی لیے گئے ہیں۔ اور مزے کی بات ہے کہ ان بیچاروں نے سارا سال شاید ہاتھ سے گوشت کی بوٹی کے بھی 2 حصے نہیں کیے ہوتے، ایسے بھی ہوتے ہیں، کیا فرمائیں گے آپ؟ اس میں سلمان بھائی دو باتیں ہیں۔ ایک یہ کہ جو بندہ قربانی کروا رہا ہے، اب اس نے اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں اپنے جانور کو ذبح کرنا ہے، تو اس کی بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے شخص کا انتخاب کیا جائے کہ جو اس کے جانور پر بے جا ظلم نہ کرے، جسے صحیح درست ذبح کرنا آتا ہو، کتنی رگوں میں سے کتنی کا کٹنا یہ لازم اور ضروری ہے، اسے اس کے بارے میں معرفت ہو، اور وہ کون کون سی ہیں۔ ایسے ہی خام خواہ جو ہے وہ چھری چلا دینا۔ اچھا، ایک تو اس آدمی کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ ایسے شخص کا انتخاب کرے، چند روپے بچانے کے لیے جو ہے وہ ایسا نہ کرے کہ جانور پر ظلم ہو، اور پھر جو ہے وہ صحیح طور پر ذبح کرنا بھی نہ جانتا ہو، ورنہ اس کے بڑے مسائل ہو سکتے ہیں۔ اگر
4 रगों में से उसने 3 नहीं काटी या 2 जो है वो नहीं, यानी अक्सर जो है वो ना कटी, तो ऐसी सूरत के अंदर तो जानवर जो है वो हराम हो जाएगा, ज़बा भी नहीं होगा शरई तरीके पर। तो ये मसाइल भी हो सकते हैं। तो जो शख्स कुर्बानी कर रहा है उसे ये चाहिए कि दुरुस्त कसाब का इंतखाब करे। चंद रुपए जो खर्च होंगे वो अल्लाह की राह में खर्च होंगे, अल्लाह तबारक तआला उस पर अजर और सवाब अता फरमाएगा। खुश दिली के साथ जो है वो अच्छा आदमी जो दुरुस्त तौर पर ज़बा करना जानता हो और जानवर को राहत पहुंचाए, इस अंदाज में वो ज़बा करे। अच्छा, दूसरा, जो इस तरह के लोग हैं उनकी भी एक जिम्मेदारी बनती है, जो खामखा ऐसे ही जो है ना 2-4 अफराद को इकट्ठा किया, ना खुद पता है ज़बा करने का, ना मसाइल पता है, ना और कुछ। इनको ये चाहिए कि ये बुकिंग करने से पहले दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से रहनुमाई ले लें कि मेरा ज़बा करने का ये तरीका है, मुझे आता नहीं आता, जो कुछ भी है उसका उजरत लेना जायज़ है नाजायज़ है, ये सारी की सारी मालूमात करे, उसके बाद जो है इस मामले को में हाथ डाले। उजरत लेना हलाल है या हराम है, बिल्कुल ये जान ले। जायज़ नाजायज़ बात कर लोग हल्का ले जाते हैं। उजरत लेना हलाल है या उजरत लेना हराम है, मैं ले सकता हूं, हराम तो नहीं कि कमा रहा, तो ये पूछ लें। दारुल सुन्नत के नंबर माशाल्लाह आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। टाइमिंग भी साथ में सुबह 10 बजे था शाम 4 बजे तक। इलावा जुमातुल मुबारक राबता फरमाएं, शरीर रहनुमाई ले लें दारुल सुन्नत से, और जो काम नहीं आता वो ना ही करें। हमें क्या जरूरत है चंद पैसे चंद कौड़ियां कमाने की खातिर। हमें तो फिर बाद में लोग जो है वो जलील भी करते हैं, बेइज्जती भी करते हैं, पैसे तो दे देते हैं लेकिन साथ में और बहुत कुछ करते हैं। के लोग नुकसान भी करते हैं सलमान भाई जी। मिसाल के तौर पर जानवर की खाल उतारी जाती है तो अब वो जो अनाड़ी आदमी जिसको उतारने का ही नहीं पता, वो उसको जगह जगह से जो है ना वो यूं कह लें कि काट देगा, उसमें टक लगा देगा, निशान लगा देगा, जिसकी वजह से उसकी कीमत जो है वो डाउन हो जाया करती है। तो जिस इदारे में वो दी जाएगी, दावत इस्लामी के मतलब जो इस्लामी भाई हैं आशिकान रसूल, उन्हें आप देंगे तो वो ऐसी खाल यानी वो बिल्कुल यूं कह लें कि इंतहाई सस्ती जो है वो बिकती है और फिर बेकीमत ही हो जाती है। कीमत होगी, टक लगे हुए जगह जगह पर। तो ये अंदाज जो काम करना जिसका काम उसी को साजे। हम अगर जो है वो जिसे बोलूं मैं कि निखट्टू निकम्मे लोग हैं तो मेहरबानी करके कोई काम सीख लें, कोई हुनर सीख लें। लोगों के जानवर जरूर जो है वो खराब करने, उनका गोश्त जरूर खराब करना है। फिर बेइज्जती भी बाद की जो है वो बेइज्जती बोनस में हो रही होती है। पैसे तो मिल ही जाते हैं लेकिन बोनस में बेइज्जती भी साथ में वो जिसका जानवर होता है वो भी कर ही रहा होता है। पर अमूमी तौर पे देखा जाए आप सब, उसको भी पता होता है, जिसका जानवर होता है उसको भी पता होता है कि मैं अनाड़ी से करवा रहा हूं या मैं सही से बंदे से करवा रहा हूं। तो ये दुरुस्त बंदे का इंतखाब करें। और दूसरी बात यहां ये भी है कि जो जानवरों पर जुल्म ना किया जाए। आप सब इसको भी थोड़ा मदनी फूल ले लें कि उसकी जो है वो गर्दन की हड्डी तोड़ेंगे, मनका, हम तो पंजाबी में मनका कहते हैं, यानी गर्दन की हड्डी तोड़ रहे हैं या उसमें उसको पता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है जानवर को ज़बा कैसे करना है, वो ये ठंडा कितनी देर में होगा और किस तरह से होगा। वो लोग ये समझते हैं, जो अनाड़ी आदमी जिसको ज़बा करना नहीं आता वो क्या करेगा, अब चूंकि उसने ज़बा किया नहीं होता, अब जानवर ठंडा कैसे होगा उसको इस बात की फिक्र होती है। अब वो उल्टी सीधी हरकतें करेगा, मतलब उसको इतना ज्यादा काट देगा कि हड्डी तक पहुंच जाए। फिर वो हराम मग़ज़ जो होता है उनके दरमियान उसका ज़हन ये होता है कि मैं इसको जुदा करूंगा तो फिर ये शायद ठंडा होगा। उसके बाद भी जानवर तड़प रहा होता, फड़क रहा होता है, फिर वो एक काम और करते हैं कि अब भाई किसी तरह ठंडा हो जाए। अच्छा, फिर क्या करेंगे, वो गर्दन के पास से उसको जो है ना वो जगह बना के और फिर माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अज़ीम, ये सरासर जुल्म और ज्यादती है, जहालत वाली बात है कि वो फिर यूं करके हाथ अंदर डालेगा, छुरी डाल के उसके दिल की रगें काटेगा। ये सब इसलिए कर रहा है, उसको पता ही नहीं है। और जो दुरुस्त अंदाज में सही तौर पर ज़बा करने वाला शख्स है वो मैं नहीं समझता कि वो इस तरह का जुल्म और ज्यादती करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मैंने जिस अंदाज में ज़बा करना था ये उतना ज़बा हो चुका, अब ये अपने वक्त के मुताबिक ही ठंडा होगा। और उसको ठंडा करने के लिए पानी डाला जाए या दीगर जो ऐसा तरीका जो जुल्म और ज्यादती में ना आता हो उसको इख्तियार किया जाए। और जो इस तरह के होते हैं ना चलते फिरते, तो वो फिर इस तरह की हरकतें कर रहे होते हैं। इसमें भी जो शख्स कुर्बानी करवाने वाला है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उसने ज़बा कर दिया, छुरी फेर दी। सलमान भाई पैसे किसने देने हैं भाई? बोलेंगे भाई ठीक है आपको अगर जो है वो यूं करवाना तो किसी और से करवा लें। नहीं, जब वो छुरी फेर देगा ना, अब वो उसने पैसे लेने हैं आपसे, अब वो आपकी मानेगा।
آپ پر لازم ہے، جانور آپ کا ہے بھائی، یہ وہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سمینو دہایاکم فإنھا علی الصراط متاعکم کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یہ پلے صراط پر آپ کے لیے سواری کا، راحت کا، چین کا سامان بننا ہے اس نے، اور یہ آپ کے سامنے تڑپتے ہوئے جانور کے پائے کاٹنا شروع کر دیے، اس نے کھال ادھیڑنا شروع کر دی ہے، اتارنا شروع کر دی ہے، تو یہ آپ ہاتھ روک دیں اس کا، آپ کا جانور ہے بھائی، اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں آپ، اور آپ کے سامنے وہ زیادتی کر رہا ہے اس کے ساتھ، اس کو روکیں، آپ نے اس کو اجرت دینی ہے، پیسے دینے ہیں، بالکل اپنے جانور کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ ہونے دیں۔ حافظ صاحب، بندے نے ذہن بنا لیا ہونا کہ میں نے یہ نہیں ہونے دینا، جی، تو پھر نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، واقعی نہیں ہوتا۔ یہ شیخ طریقت امیر سنت دامت القادم القدسیہ کے مطلب جانور، قربانی کے جانور جو یہاں نیچے جو ہے وہ بنے ہوئے، رات کو مدنی چینل کے ناظرین نے دیکھے بھی ہوں گے، نگران شورا کے جانور بھی ہیں اس میں ماشاءاللہ، انہوں نے بھی قربانی کے لیے خریدے ہیں، اور وہ ایک وائٹ سا بیل رات کو دکھا رہے تھے عابد باپو، کیا زبردست ماشاءاللہ، وہ بھی فربا جانور تھا، دیگر براؤن کلر کے بیل بھی ہے وہ دیکھے گئے ہیں الحمدللہ، تو ان کی قربانی بھی ہوگی، کوئی گوشت فروش کوئی یہ کام کر کے دکھائے یہاں پر، حرکتیں کر کے بتائے، تو یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور جانور بھی جو ہوتے ہیں یہ فربا اور بڑے ہیوی ماشاءاللہ جانور ہوتے ہیں، اسلام بھی جو بڑے شوق سے پالتے ہیں، تو جو جتنا جانور مضبوط ہوگا، طاقتور ہوگا، اتنا ہی اس کا جو ہے وہ اس کو ٹھنڈا ہونے میں ٹائم لگے گا، تو تھوڑا ٹائم لگنے دیں۔ گاؤں دیہاتوں میں عمومی طور پہ ایسا نہیں ہوتا، وہ کرنے ہی نہیں دیتے، تو ہم بھی تھوڑی ہمت کریں، گوشت فروش کو جو ہے وہ جتنی مقدور بھر طاقت ہے اس کو سمجھائیں بھائی یہ کام نہیں ہوگا، پہلے سے ہی طے کر لیں، ٹھیک ہے جی حسنین بھائی۔ اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جو کسائی ہے جس سے ذبح کروانا ہے، جب ایک جانور لے لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک جانور لے لیا، اتنے پیسے خرچ کر دیے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے پہلے ہی طے کر لے، اگر وہ 4000 کا ہے تو 4 کی جگہ اسے 5 دے دے، اور پھر اسے بتا دے کہ دیکھو اس طرح جانور ذبح کرنا ہے، جو ایک اسلامی اصول ہیں، طریقہ ہے، ان کے مطابق ذبح کرنا۔ آپ دیکھیں نا، حدیث مبارکہ میں آیا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی کے دن آدمی کا کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں ہے، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، لہٰذا اسے خوش دلی سے کیا کرو۔ اب جب وہ یہ معاملہ اس ثواب کی امید سے وہ قربانی کر رہا ہے، تو کیوں نہ شرعی اصول اسلامی طریقوں کے مطابق کرے، 1500 روپے اور زیادہ صحیح، تاکہ ایک اسلامی طریقے کے مطابق ہو جائے۔ سلمان بھائی، اتنا تک ہوتا ہے کہ جانور ابھی ٹھنڈا ہوا نہیں، اس کی آدھی کھال اتار لی جاتی ہے، تو یہ ظلم ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اس دوران اگر اپنے آپ کو تھوڑی سی چھری لگ جائے تو اسے محسوس ہو جاتا ہے کہ تکلیف کیا چیز ہوتی ہے، لہذا جانور کی تکلیف سے بھی بچے، وہ بیچارہ بول نہیں سکتا ہے، اس کی زبان نہیں ہے، تو اس پر رحم کرے، انشاءاللہ اس کا ثواب اسے ملے گا جو ذبح کر رہا ہے۔ اگر یہ رحم کرتے ہوئے اس طرح معاملہ کرے گا کہ اس پر رحم کرے، ثواب کی امید سے صحیح طریقے سے کرے، تو انشاءاللہ اسے بھی اس کا ثواب ملے گا، ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ شیخ طریقت امیر سنت کے دامن کرم سے وابستہ ہونے کی بہت ساری برکات بندے کو نصیب ہوتی ہیں، مبارک سفر بھی نصیب ہوتا ہے۔ مدنی کمپیوٹر الحمدللہ یہ بھی اس وقت مبارک سفر پر ہے جی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور مدنی کمپیوٹر جسے شیخ طریقت امیر سنت کی جو بارگاہ سے حج کا جو ہے وہ ٹکٹ ملا، نہ صرف مدنی کمپیوٹر کو ملا، ہمارے غفران بھائی، غفران بن یوسف مدنی حافظہ اللہ تعالی، مدنی کمپیوٹر کو ملا، مدنی کمپیوٹر کے والد صاحب کو ملا، اور والدہ کو بھی ملا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس وقت الحمدللہ وہ اپنی دادی جان بھی ساتھ میں ہیں اور مبارک سفر پر ہیں۔ ایک چھوٹا سا مدنی گلدستہ ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، الحمدللہ عز و جل، آج ہم ایک عظیم وادی مینا کے اندر موجود ہیں، اور لاکھوں لاکھ عاشقان رسول اور مسلمان پوری دنیا سے الحمدللہ یہاں پر فریضہ حج ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل، جن پر اللہ اس کے رسول کا کرم ہوتا ہے، وہی لوگ اس سعادت حج کو حاصل کرنے کی توفیق پاتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل، ہمیں بھی یہ سعادت نصیب ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کو بھی ضرور یہ سعادت ملے گی۔ ہاں، دل میں طلب سچی ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے سچی طلب کے ساتھ انسان کو مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ اب تمام ناظرین کو آئندہ سال
اس مکہ مدینہ اور عرفات اور مینا کی وادیوں اور مزدلفہ کا قیام اور وقوف نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. سبحان اللہ. غفران بھائی ماشاءاللہ مدنی کمپیوٹر، اور کیا زبردست مدنی کمپیوٹر پرفارمنس دیکھنی ہو تو ذہنی آزمائش کے سلسلے میں بڑا بھرپور زبردست انٹری، بلکہ عبدالحبیب بھائی کے جذبات اور وہ محسوسات مدینہ مدینہ ہیں. اور امیر سنت کی بارگاہ میں قرآن کریم سے متعلق جو ہے وہ سوالات کے کیا خوب جوابات دیے، اور الحمدللہ اب یہ بھی مبارک سفر پر ہیں. اللہ ان کا سفر بھی قبول فرمائے. اب تو حاجی غفران اتاری ہو گئے ماشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے جی، اور ہمیں بھی اللہ کریم ایسی اولاد عطا فرمائے. اور یہ واقعی بڑی سعادت مندی کی بات ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی اور نیک اولاد عطا فرمائے. مدنی پھول جہاں پر ہم دیگر لے رہے ہیں حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے، یہاں ایک اور بات بھی قابل ذکر ہے کہ آپ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا کی تھی؟ ربی حب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں کہتے ہیں جن کے 1 سال گزر جاتا ہے، حالانکہ 1 سال اگر شادی کے بعد 1 سال تک اولاد نہیں ہوئی تو ضروری نہیں کہ کوئی پرابلم ہے، کوئی ایشو ہے، کوئی مسئلہ ہے، ٹائم بعض اوقات لگ بھی جاتا ہے. تو بہرحال اگر 2 سال 3 سال گزر گئے تو پھر بندہ وہ عجیب معاملات جو ہے وہ مایوسی کا شکار ہوتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ یا اللہ اولاد دے دے، جیسی مرضی دے دے، لوری لنگڑی دے دے. تو پھر اولاد تو بعض اوقات ہو جاتی ہے، اور جیسے بندہ کہہ رہا ہے لوری لنگڑی دے دے، وہی ٹائم قبولیت کا تھا، اور یہ کہا تھا لوری لنگڑی اولاد مل جائے. لوری لنگڑی ہوگی تو پھر کیا کرے گا؟ اب ساری زندگی دل محسوستا رہے گا. اور اب میں کیا عرض کروں کہ کیا محسوسات اس بندے کے ہوں گے. یا اولاد ہو تو گئی، اب یہی اولاد جو ہے وہ بعد میں بڑھاپے میں جو ہے وہ پوچھ نہیں رہی، یا ظلم کر رہی ہے، جوتے مار رہی ہے، خیال نہیں کر رہی. تو بھئی مانگی جیو جی مرضی دے چھڑ، یہ جیسی مرضی دے دے. آپ سب کیا فرمائیں گے یہ جو انداز ہوتا ہے اس طرح کا؟ اللہ تبارک تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے. اور جو اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں کا جو انداز ہے، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی اولاد کے لیے جو دعائیں مانگی تو اس کے اندر یہی ہے کہ مولا صالح اولاد عطا فرما. اور شیخ طریقت امیر اہل سنت کا مبارک انداز یہ ہے، آپ یہ فرماتے ہیں کہ عافیت طلب کی جائے. یا اللہ اولاد دے، نیک اولاد عافیت کے ساتھ. اولاد تو ہوئی لیکن والدہ دنیا سے چلی گئی، اس کی صدمہ. ایک طرف مطلب اولاد بیٹا یا بیٹی اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے عطا ہوئی، اور دوسری جانب ساتھ ہی یہ صدمہ ہے. فرماتے ہیں عافیت مانگو، اللہ تبارک تعالیٰ عافیت کے ساتھ اولاد کی، نیک اولاد کی، صالح اولاد کی نعمت عطا فرمائے. تو مانگنے کا بھی ایک سلیقہ ہوا کرتا ہے، اور اللہ کے نیک بندے ہمیں وہ سکھا رہے ہیں، شیخ طریقت امیر اہل سنت ہمیں بتا رہے ہیں. بندہ مایوس نہ ہو جی، کیونکہ اس طرح کی باتیں حسین بھائی بندہ اسی وقت کرتا ہے جب وہ مایوس ہو رہا ہوتا ہے. کیا فرمائیں گے آپ؟ اگر ہم دیکھیں تو ایک جو والد ہے، ابھی جو والد نہیں بنا اور وہ دعائیں مانگ رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اولاد ہو گئی، اس پر خرچ کرے گا، اس کی تربیت کرے گا، دولت ہے، ہر طرح سے اپنا سکون اس پر قربان کرے گا. اس کی بیسیکلی وجہ کیا ہے؟ وہ یہی کہ اس کے بڑھاپے کا سکون بنے، آخرت میں اس کے لیے ذریعہ نجات بنے، باعث مغفرت بنے. تو یہ اسی صورت میں ہوگا جب نیک اولاد کی دعا مانگی جائے، نیک اولاد کے لیے تڑپ رکھی جائے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی تربیت بھی اسلام کے مطابق کی جائے. اسی طرح کا معاملہ ہو، اسلام کے مطابق اس کی تربیت ہو، صالح اولاد کی دعا ہو، پھر انشاءاللہ اس کا یہ مقصد پورا ہوگا. اب اگر وہ دعائی ایسی نہ مانگے، تربیت ہی ایسی نہ کرے، ایسے ہی اس پر اس نے جو خرچہ کیا بڑھاپے میں اس کا سہارا نہ بنے، آخرت میں اس کے لیے کوئی فائدہ نہ ہو، پھر اس کی مراد تو پوری نہ ہوئی نا. مراد بھی پوری نہ ہوئی، اور پھر تکلیف جو ہے تکلیف ایک جدا بعد میں ہے. بندہ تکلیف جو کرتا رہے گا، یہ ساتھ میں دل جلاتا رہے گا، اپنی جان گھلاتا رہے گا، یہ معاملہ الگ سے ہوگا. تو جب بھی اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگے، اللہ تبارک تعالیٰ کریم ہے، رحیم ہے، دیان ہے، اور سخیوں کو سخی بنانے والا، مالداروں کو مال
دینے والا, بادشاہوں کو بادشاہت عطا کرنے والا, مالکوں کو ملک دینے والا کون ہے؟ اللہ. رازق ہمارا اللہ, اللہ تبارک و تعالی, سننے والا ہمارا رب تبارک و تعالی ہے. تو جب ہمیں یہ ساری باتیں پتہ ہیں, ہمارا یقین ہے, تو ہم اس یقین کے ساتھ ہمارا کام ہے دروازہ کھٹکھٹاتے رہنا, اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کو آواز دیتے رہنا, پکارتے رہنا. وہ کریم ہے, وہ جانتا ہے میرے لیے کیا بہتر ہے, وہ اپنا کرم ہی فرمائے گا, اور میرے لیے وہ فرمائے گا جو میرے حق میں بہتر ہے. مجھے اس بات کا یقین ہونا چاہیے, اور میرے دل میں اس بات کا اطمینان ہونا چاہیے کہ میرا پروردگار میرے اوپر رحم کرنے والا ہے, میری سننے والا ہے, اور وہ مجھے عطا بھی فرمائے گا. بے یقینی سی ہوگی, پتہ نہیں سنی جائے گی نہیں سنی جانی, پتہ نہیں قبول ہوگی یا قبول نہیں ہوگی. اگر یہ کیفیت ہوگی تو پھر بہرحال دعا قبول نہیں ہوگی. اللہ اپنی رحمت ہمیں عطا فرمائے اور ہمیں عافیت اور سلامتی بھی عطا فرمائے. سلسلہ جو ہے یہ اختتام پذیر ہے. مدنی چینل کے ناظرین, آخری مدنی پھول لیتے ہیں آپ صاحب سے, پھر اختتام کی طرف چلتے ہیں. جی حضور. کل کے حوالے سے بالخصوص جو ہے نماز عید ادا کریں, اور جو سنت کے مطابق معاملات ہیں اس پر عمل کیا جائے, اور غریب رشتہ دار عزیز جو آپ کے گلی محلے کے اندر رہنے والے ہیں ان کو اپنے گوشت کی تقسیم میں ہرگز فراموش نہ کیجیے, ان کے گھر خوش دلی کے ساتھ بھیجیں. اللہ تبارک تعالیٰ اس پر اجر و ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ. نماز عید کا طریقہ یہ بھی سن لیں, اور نماز عید کا طریقہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے, اور اگر امام صاحب غلطی کر دیں تو وہ امام صاحب کو عمومی طور پہ پتا ہوتا ہے کہ اس کو غلطی کو اب ریکٹیفائی جو ہے وہ کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے, بہرحال امام صاحب بھی بیچارہ انسان ہی ہوتا ہے, فرشتہ نہیں ہے, غلطی بہرحال ہو ہی سکتی ہے. نماز عید کا طریقہ, سب سے پہلے نیت کریں گے. نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ 7 زائد 6 تکبیروں کے, منہ طرف قبلہ شریف کے, پیچھے سے امام کے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں گے. تھوڑا سا ذہن آپ نے حاضر رکھنا ہے, اور تھوڑا سا ٹیکنیکل بات ہے, ذہن حاضر رکھیں گے تو امید ہے انشاءاللہ غلطی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, اب آپ نے ثنا پڑھنی ہے, سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اب ثنا ہوگی. اب اس کے بعد ہوں گی 3 تکبیریں, اور پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھائیں گے پھر ہاتھ چھوڑ دیں گے, دوسری تکبیر میں پھر ہاتھ اٹھائیں گے ہاتھ چھوڑ دیں گے, تیسری تکبیر میں ہاتھ اٹھائیں گے تو ہاتھ باندھ لیں گے, اور معمول کے مطابق نماز کو مکمل کریں گے. پھر جب دوسری رکعت کے لیے اٹھیں گے تو اب کیا ہے, اب اس میں یہ ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین, پہلے قراءت ہوگی. اب قراءت کے بعد عمومی طور پہ دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے جب قراءت ختم ہوتی ہے اور اب عید کی تکبیریں کہی جاتی ہیں, کچھ لوگ رکوع میں چلے جاتے ہیں. وہ بیچارے یاد طریقے کا پتہ نہیں ہوتا, یا ان کو یاد نہیں ہوتا, دونوں طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں. بہرحال یاد نہیں ہے تو چلو چل جائے گا, لیکن اگر طریقہ ہی پتہ نہیں ہے تو یہ نہیں چلے گا. عید کی نماز واجب ہے تو اس کا سیکھنا بھی واجب ہے, ہمیں آنی چاہیے. تو اب کیا ہے, دوسری رکعت میں قراءت جب ختم ہو جائے گی تو اب 3 تکبیریں کہی جائیں گی. پہلی تکبیر پر ہاتھ کان تک اٹھائیں گے پھر ہاتھ چھوڑ دیں گے, دوسرے میں پھر ہاتھ کان تک اٹھائیں گے پھر ہاتھ چھوڑ دیں گے, تیسری میں پھر ہاتھ کان تک اٹھائیں گے پھر ہاتھ کھلے چھوڑ دیں گے, چوتھی تکبیر میں ہاتھ نہیں اٹھائیں گے بلکہ رکوع میں چلے جائیں گے اور قاعدے کے مطابق اپنی نماز کو مکمل کر لیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, اب جس کی کوئی رکعت رہ گئی وہ کیا کرے گا؟ اب میں سب کچھ میں بتا دوں یہ بھی ضروری تھوڑی ہے, وقت بھی اختتام پذیر ہے. اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ امیر سنت کا جو رسالہ ہے نماز عید کا طریقہ, اس کا مطالعہ فرما لیجئے. نماز کے احکام ہمارے گھر پہ ہونی چاہیے. نماز عید کا طریقہ اس کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ اس میں جو دیگر پرائمری قسم کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کو سیکھنے کو ملیں گے. اللہ ہمیں ہماری عبادات کو قبول فرمائے. جو قربانیاں کر رہے ہیں ان کے اللہ قربانیاں قبول فرمائے. جو تیاریوں میں ہیں جنہوں نے جانور خریدنے ہیں اللہ ان کے لیے آسانیاں عطا فرمائے. مدنی چینل آپ کے لیے عید کے موقع پر بڑی زبردست ٹرانسمیشن لے کر آ رہا ہے انشاءاللہ. پہلے دن شیخ طریقت امیر سنت کے ساتھ ظہر تک کا وقت جو ہے وہ گزرے گا. پھر اس کے بعد پھر سلسلے جو ہیں وہ ہوں گے, ریکارڈڈ بھی ہوں گے, لائیو بھی ہوں گے. عید کے دوسرے دن انشاءاللہ عز و جل 9 بجے ہم سلسلہ کریں گے فیضان عید قرباں. مبلغین دعوت اسلامی بھی ہوں گے انشاءاللہ. لنگر شریف بھی ہوگا, کھانے کا اہتمام انسلام بھی ہوگا, عید کی خوشیاں بھی ہوں گی, اور انشاءاللہ مدنی پھولوں کا تبادلہ بھی ہو رہا ہوگا. دوسرے دن بھی انشاءاللہ, تیسرے دن بھی انشاءاللہ یہ نشریات کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا. عید منائیے مدنی چینل کے ساتھ. آئیے سلسلے کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم یہ یوم عرفہ
یوم عرفہ آج کا دن 9 ذی الحج کے دن ہمیں اگلے سال احرام کی حالت میں میدان عرفات میں دیکھنا نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تاجدار حرم شگن شاہدی، تاجدار حرم شگن شاہدی، تم پہ گردن کروڑو درود و سلام ہو نگاہ کرم، ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، تم پہ گردن کروڑو درود و سلام، تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں، آقا دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں، کاش طیبہ میں اے میرے ماہ مبین دفن ہونے کو مل جائے 2 گز زمین، تم پہ گردن کروڑو درود و سلام، تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم اب بلا لو مدینے میں عطار کو، آقا اب بلا لو مدینے میں عطار کو، اپنے قدموں میں رکھ لو گناہگار کو، کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، تم پہ گردن کروڑو درود و سلام، تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم. مدنی چینل لکھتے رہیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صبح میری رحمتوں سے بری، میری رحمتوں سے بری، کھلے